السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محرم سے لے کے 10 محرم تک ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک محرم سے لے کے 10 محرم تک کی ہی فضیلت ہے یا نحوست ہے۔ تو کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو اور ہر مسلمان کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایک محرم سے 10 محرم تک کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت محرم کے مہینے کی بیان فرمائی ہے وہ پورے مہینے کی بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد پورے سال میں جو مہینہ روزے رکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ثواب والا ہے نا، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کا مہینہ اس کو کہا گیا۔ اور قرآن مجید میں جو 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں نا، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب، خاص طور پر روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے رمضان کے قضا روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ قضا روزے رکھو، اور اگر آپ کے قضا روزے نہیں ہیں تو نفلی روزے محرم کے مہینے میں آپ خوب رکھ سکتے ہو، اور پورے مہینے میں رکھ سکتے ہو۔ کتنے رکھو، جتنے چاہو اتنے رکھ سکتے ہو۔ تو ایک محرم سے 10 محرم تک کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ پورے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، تو محرم کا مہینہ کوئی نحوست والا بھی مہینہ نہیں ہے۔ جیسے اور مہینے ہیں بالکل اسی طرح سے محرم کا مہینہ ہے۔ ہاں، محرم کے مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، غم کا ہے، افسوس کا مہینہ ہے نا، اور اس میں طرح طرح کے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں جو عبادات کے کام ہیں وہ تو کرنا ہے، اور جو کام عبادتوں کے علاوہ ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، ان کاموں سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بالکل سمپل ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو قرآن و حدیث سے ثابت عبادات کے کام ہیں، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جتنے بھی کام عبادات سے متعلق ہیں وہ کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ محرم کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھنا۔ یاد رکھیے کہ شہادت سے کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر شہادت سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا نا، تو اسلامی تاریخ تو ایسی ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے نا، تو وہ دن منحوس ہونا چاہیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ دن منحوس ہونا چاہیے تھا، اور ہر سال جب وہ دن آتا تو صحابہ اکرام افسوس کرتے، غم مناتے اور ماتم کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی شہادت سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے محرم کا مہینہ منحوس ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے نا بعض لوگ چولہا نہیں جلاتے، بعض لوگ جو ہے نا بچوں کو فقیر بنا دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ طرح طرح کے وظیفے کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا ہے، بس سمپل ہے بالکل۔ یہ مہینہ ایک عبادت کا مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ اس میں عبادت کیجئے، عبادت کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں ان سے بچیے گا۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو فقیر بنا دیتے ہیں، اور کچھ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ 5 سال کا جب بچہ ہو جائے تو ایسے ویسے کرنا ہے۔ یہ تمام طرح کی رسم و رواج جو ہے نا اپنے گھر سے نکالیے، اپنی لائف سے نکالیے۔ بعض لوگ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں تو مچھلی نہیں کھاتے، عجیب بات ہے۔ بعض لوگ نیا کپڑا اس مہینے میں نہیں پہنتے، بعض لوگ شادیاں اس مہینے میں نہیں کرتے۔ اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کتنے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے اس مہینے میں شادیاں کی، کتنے ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے اس مہینے میں اچھے کپڑے پہنے، کیونکہ غم کرنے کی شریعت جو ہے نا وہ 3 دن سے زیادہ اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
کسی کی موت کے بعد 3 دن تک رنج اور غم کرو، بس 3 دن کے بعد غم اور ماتم اور افسوس کرنا، ماتم کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، غم اور افسوس کرنا یہ جائز نہیں، نارمل ہو جاؤ بس سب۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، دیکھو ہمیں دنیا کے ایکٹر اور ایکٹریس سے محبت ہوتی ہے تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ ایکٹر اور ایکٹریس کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ پہنتے ہیں ہم وہ پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جن چیزوں سے محبت کرتے تھے ہم بھی ان چیزوں سے محبت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، اور ہم نمازیں چھوڑ کر مچھلی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، غم کر رہے ہوتے ہیں، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑی جائے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، سر کٹا دیا، انہوں نے حق کی خاطر جان دے دی، اپنے خون کے فوارے چھوڑا دیے اپنے گھر اور خاندان والوں کے، حق کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم تو روزہ نہیں رکھتے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ تو محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بالکل کلیئر پتہ چل گیا ہوگا۔ اسی لیے جو چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور واقعی آپ حسینی بننا چاہتے ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نانا جان کے نقش قدم پر ساری زندگی گزار دی، جان کی قربانی دے دی، جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ایسا بن کے دکھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔